جب اللہ تعالیٰ کسی کے معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ علامت ضرور ظاہر ہونے لگتی ہیں، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی افراتفری ہو۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سنبھالنے والا ہے۔ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات وہاں سے حل کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ ایک بات یاد رکھو کہ زندگی تو ایک امتحان ہے، جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ یقیناً آپ کو ایسا ہی لگتا ہے نا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ آپ یہ بات نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے آپ کی لائف میں وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں، مگر جو ذات آپ کو یہاں تک لائی ہے وہ ذات غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے تو دیا بھی تو بہت کچھ ہے جس کے آپ قابل بھی نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسے مشکل وقت میں جہاں آپ کو ہر چیز ناممکن لگتی تھی، اللہ آپ کو وہاں سے نکال کر یہاں تک لایا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ یہ جان سکو کہ ہر چیز نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں تو دعاؤں کی ہی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کی رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا آپ کے مخلص دل سے نکلتی ہے تو اللہ آپ کے حق میں قبول بھی ضرور کرتا ہے، یا پھر آپ کو صبر سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کے یقین نے ہی آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں نا تو پھر ہار کا ڈر کیسا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس کی شکست سے نہیں ڈرا جاتا۔ جس کا کوئی خیال نہیں رکھتا پھر اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اللہ کی آغوش سے محفوظ اور بہترین کوئی بھی جگہ نہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو بنانے والے تو احمق ہیں، بس اللہ کے مطابق زندگی جینا سیکھ جاؤ، پھر اللہ آپ کے مطابق زندگی بنا دے گا۔ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو وہ تو خود بکھری ہوئی ہے، آپ کو کیسے سمیٹے گی؟ تو بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جو انسان خود کو سمیٹنا سیکھ جاتا ہے نا پھر کوئی بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ بس اللہ ہی تمہارا ہے اور تم بھی اللہ کے ہی بن جاؤ۔ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، زندگی ابھی بھی باقی ہے، اور بھی اللہ راہیں نکالے گا، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، آپ کو منزلیں بھی ملیں گی، اور آپ کی زندگی میں معجزے بھی ہوں گے، آپ کی داستانیں بھی مکمل ہوں گی، اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب دے گا جس کے ملنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد یہاں تک آنا اور مسلسل صبر کرنا کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا صلہ اللہ آپ کو ضرور دے گا، اور اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب تک نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا، جو اب تک نہیں مل سکا وہ اب بھی نہیں مل سکے گا، تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ جان رکھو کہ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اسے کوئی بھی دنیا کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جو مانگا جائے اسی وقت ہی ہمیں مل جائے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں وہ ہمیں کبھی ملے گی بھی نہیں۔ یہ تو سب وقت کی ایک ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ آپ کے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر یہ جان لو کہ جو بھی ہوگا آپ کی رضامندی کے مطابق ہوگا۔ سوچو اگر ہمیں سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا ہم چاہتے ہیں، پھر اس چیز کے مزے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر ہمیں اللہ کو منا کے حاصل ہوتی ہے، بن مانگے مل جانے کا جو مزہ ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جب پریشانیاں اور مشکلات حل ہونے لگتی ہیں نا اور راستے خود بخود دکھنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ جان لو کہ آپ کی دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ آپ انتظار کتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کا سکون اسی بات میں ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ اگر دل کو حقیقت میں منانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر اللہ کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کو منانے کی صرف اور صرف ایک ہی تدبیر ہے،
وہ ہے دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا ہے، اور وہ مقصد آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ بس آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ بس آپ ایک بات یہ یاد رکھو اور مطمئن ہو جاؤ کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اس سے تو بہترین کوئی مصنف ہے ہی نہیں۔ اللہ جب چاہے کہانی کا رخ جب چاہے جہاں سے چاہے موڑ سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ بس آپ اللہ کی مان لو، وہ آپ کی مان جائے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو پھر آپ کیوں نا امید ہو رہے ہو؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات جلد درست فرمائے گا اور بہتر سے بہترین فرمائے گا۔ تو بس اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی مت ہونا، چاہے حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت پر ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو جستجو ہے، انشاءاللہ۔